ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ تمامی حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا۔ معزز سامعین اکرام، یہ ایک ایسی آیت ہے کہ جب اس قرآن پاک میں ایک ایسی آیت ہے جس کے متعلق یہودی کہتے ہیں کہ اگر یہ آیت ہمارے دین میں داخل ہوئی ہوتی یا ہماری کتاب میں اتری ہوتی تو ہم اس کو عید کا دن منا لیتے۔ تو اس آیت کا خلاصہ و مفہوم کیا ہے اور اس کا ترجمہ کیا ہے، یہ تمام چیزیں ہم جانیں گے مفتی سلمان اظہری صاحب سے۔ انہوں نے آج کی اس ویڈیو میں باقاعدہ تفصیل کے ساتھ سمجھایا ہے کہ الیوم اکملت لکم اس مکمل آیت کا جو ہے ترجمہ اور اس کا مفہوم اور اس کی جو ہے تفسیر کیا ہے۔ تو آئیے اس ویڈیو میں جانتے ہیں۔ وَأَصْحَابِهِ ذَوِي الْخَيْرِ وَالْإِحْسَانِ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمتا سرمدا ابدا۔ یہودی یہ کہتے ہیں اس آیت کا نزول اگر ہماری کتابوں میں ہوا ہوتا تو جس دن یہ آیت اتری اس دن کو ہم عید کا دن منا لیتے۔ وہ آیت کون سی ہے وہی میں نے آج آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ حجۃ الوداع کے موقع پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا آخری حج تھا آپ کی ظاہری زندگی کا۔ اس دن یہ آیت نازل ہوئی تھی اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا حج مکمل کر کے ارشاد بھی فرمایا تھا کہ آج کے بعد ہو سکتا ہے کہ میں اس جگہ پر تم سے دوبارہ ملاقات نہ کروں۔ اور وہ آخری حج کہا جاتا ہے اور آخری خطبہ بھی حضور کا خطبۃ الوداع جس کو کہتے ہیں مشہور ہے۔ اس وقت یہ آیت اتری تھی۔ آیت کا معنی پہلے سن لیں، ترجمہ۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا اور میری نعمتیں پوری اتار دیں۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تم کو اسلام دے کر میں راضی ہوا۔ یہ آیت ہے۔ کسی بھی دین کے بارے میں یہ دعویٰ نہیں ہے کہ وہ پورا کمپلیٹ ہے سوائے اسلام کے۔ پہلے جتنے دین آتے رہے بعد میں اور اس میں شوشہ تھا کہ آخری نبی آنے والے ہیں، شریعت پھر بدلے گی۔ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا، ان کی شریعت تھی، پھر اس کے بعد زمانہ تبدیل ہوا، عیسیٰ علیہ السلام کا دور آیا، شریعت بدلی ہے۔ عقیدہ نہیں بدلتا، شریعت یہ لا کو کہتے ہیں، قانون، قوانین بدلے جاتے رہے۔ آدم علیہ السلام کی شریعت میں الگ قوانین تھے، نوح علیہ السلام کی شریعت میں قانون الگ تھے، بدلتی گئی شریعتیں، لیکن آ کر سٹاپ ہو گئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین پر۔ اور پھر رب تعالیٰ نے فرمایا اب دین کمپلیٹ ہو گیا، اب شریعت نہیں بدلی جائے گی قیامت تک، اس میں رد و بدل نہیں ہوگا۔ جو حرام ہے وہ قیامت تک حرام رہے گا، جو حلال ہے وہ قیامت تک حلال رہے گا۔ اب کوئی دنیا میں نہیں آئے گا جو اس شریعت میں کوئی نیا حلال پیدا کرے، نیا حرام پیدا کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ دین کمپلیٹ ہے، مکمل ہے۔ اب آپ سنیے، قرآن پاک نے جب یہ فرما دیا کہ دین مکمل ہو گیا، یہ وعدہ، یہ دعویٰ کسی اور دین میں نہیں ہے، صرف اور صرف اسلام میں ہے کہ یہاں پیدا ہونے سے لے کر کے وفات تک کے مسئلے اللہ تعالیٰ نے تمہیں بیان کر دیے۔ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کوئی خشکی کی چیز بھی نہیں ہے، کوئی تری کی چیز بھی نہیں ہے جس کو قرآن نے بیان نہ کیا ہو۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ساری چیزیں بیان فرما دی، تمہاری شریعت کمپلیٹ ہے۔ آج تمہیں اپنی زندگی گزارنے کے لیے لا، قانون کسی ایرے غیرے کے پاس سے لینے کی ضرورت نہیں۔ اسلام ہر قانون تمہیں دیتا ہے، چاہے بچوں کے معاملات ہوں، چاہے جوانوں کے معاملات ہوں، شوہر بیوی کے حقوق ہوں، ماں باپ کے حقوق ہوں، استاد شاگرد کے معاملات ہوں، پڑوسیوں کے حقوق ہوں،
تجارت کے، لین دین کے، نکاح کے، خلا کے، عدت کے، طلاق کے سارے مسائل پورا کا پورا تفصیل کے ساتھ اسلام تمہیں دیتا ہے. اس طرح کا کوئی لا پوری دنیا میں نہیں ہے جس طرح اسلام کے پاس ہے. ظاہر سی بات ہے جب اسلام کے پاس اتنا بڑا مکمل نظام ہوگا تب تو پھر یہ ٹارگٹ نمبر 1 پوری دنیا میں ہوگا ہی ہوگا. یوں ہی اسلام سے لوگ نہیں چڑھتے، یوں ہی اسلام سے نہیں نفرت کرتے. ظاہر سی بات ہے کہ حسینوں سے ہی حسد ہوتا ہے. کوڑھی سے کون حسد کرے گا؟ جس کو کوڑ کی بیماری ہو اس سے کوئی حسد نہیں کرتا. ایک حسین دوسرے حسین سے بھی نفرت کرتا، حسد کرتا ہے. یا کم صورت والا اچھی صورت والے سے حسد فطری طور پر کرتا ہے. اسی لیے محاورہ کہا گیا ہے کہ حسینوں سے حسد ہوتا ہے. تو اسلام میں جو حسن ہے تو جتنے جلنے والے ہیں اتنے زیادہ حسد کرنے والے پیدا ہوتے ہی رہیں گے. اب آپ کے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ دنیا جسے ٹارگٹ نمبر 1 کہتی ہے، جس سے چڑھتی ہے اور جلتی ہے، الحمدللہ رب تبارک و تعالیٰ نے وہ دین ہمیں عطا فرمایا. وہ اس لیے نہیں ہے کہ لوگوں کے چڑھنے کی وجہ سے میں فخر کر رہا ہوں، اس لیے کہ میرے دین کے علاوہ کوئی دین ایسا نہیں جو یہ دعویٰ کر سکے کہ ہم کمپلیٹ لا رکھتے ہیں. صرف اور صرف اسلام کے پاس ہے. میں یہاں کھڑے ہو کر کے یہ صرف الفاظ کی پھیکم پھاک نہیں کر رہا ہوں، چیلنج ہے یہ. پوری دنیا کے کسی بھی ریلیجن کے پاس وہ سارے مسائل نہیں مل پائیں گے جو دین اسلام کے پاس موجود ہیں. دین اسلام کے لیے اگر آپ کو میں بتا دوں کہ اس کا جو فقہ کا نظام ہے، مسئلے مسائل، جس کو اگر آپ پڑھنے کی کوشش بھی کریں زندگیاں بیت جائیں. صرف اور صرف ایک چیپٹر پر کتابیں لکھی ہوئی ہیں. صرف نکاح کے مسئلے کتابیں پوری ہیں. صرف طلاق کے مسئلے پوری کتابیں موجود ہیں. اتنا وستار کے ساتھ، اتنا تفصیل کے ساتھ کوئی دین نہیں پیش کرتا. صرف اور صرف اسلام ہے. یہ باتیں میں آپ کے سامنے کیوں رکھ رہا ہوں میرے عزیز ہو؟ تاکہ تمہیں یہ احساس ہو کہ اللہ نے کون سی نعمت تمہیں دی ہے. اسی آیت میں رہتا ہے چیر پھاڑ کرنا ہر جگہ ضروری ہو گیا. آپریشن تھیٹر، ساری دنیا جو سرجری کرتی ہے اس کے بیسک قانون بو علی سینا اسلامی عالم کے لکھے ہوئے ہیں. آج بھی امریکہ کی یونیورسٹی میں یہ کتاب داخل ہے، کیلیفورنیا میں. اس اسلامی علماء نے جو پوری دنیا کو دیا ہے وہ ایک الگ ٹاپک ہے. وہ اس کی ترقی اور عروج کا وقت تھا. اسپین میں کیمسٹری میں سب سے پہلے ایجاد کرنے والے علماء موجود ہیں، جابر بن حیان ہیں، جو الجبرا پوری دنیا کو دیا ہے. آج ہر یونیورسٹی، ہر کالج میں الجبرا کا سبجیکٹ ہوتا ہے. کس نے لکھا ہے؟ دنیا کو چلنے کا سلیقہ اسلام نے سکھایا ہے، بولنے کا طریقہ اسلام نے سکھایا ہے. سیاست کے معاملات آپ کو پتہ ہے پہلے کے دور کی سیاست یہ تھی، جو بادشاہ بن گیا اس کا راج ہے، اس کا قانون ہے. اور رات کو خواب میں کوئی چیز دیکھے تو صبح قانون بنا دے گا. بادشاہوں کا مزاج ہے، خواب میں کوئی چیز نظر آ گئی صبح وہ قانون بن گئی. تو یہ تو سلسلہ چلتا تھا پوری دنیا میں. اور آج بھی دنیا اس بات کی قرضدار ہے کہ حقیقت میں سیاست کسی نے سکھائی ہے تو وہ عمر ابن خطاب کی سیاست ہے، صدیق اکبر کی سیاست ہے. خلفائے راشدین نے جو حکومت و سیادت کر کے دنیا کو دکھایا ہے اس کی مثال کوئی پیش نہیں کر سکتا. اسی لیے ہمارے اس دیش کے جانتے ہیں جن کو موہن داس کرم چند گاندھی کہا جاتا ہے، گاندھی جی کو آج سارے لوگ یاد کرتے ہیں. گاندھی نے یہ کہا ہے اپنے دور کے حکومت چلانے والوں کو مثال اگر کوئی دے سکتا ہوں تو ابو بکر اور عمر کی دے سکتا ہوں، کیونکہ یہ کالپنائیں نہیں ہیں، یہ خیالی نہیں ہیں، یہ فیلڈ میں اترے ہوئے لوگ ہیں. وہ صدیق اکبر اسلام نے دیا ہے جس نے پوری دنیا کو فاقہ کشی میں خود رہ کر کے لوگوں کی بھوک مٹانے کا سلیقہ عطا کیا ہے. اس عمر ابن خطاب کو اسلام نے دنیا میں پیش کیا ہے جس عمر فاروق کا حال یہ ہے پورا مدینہ رات کو سوتا ہے اور یہ خلیفہ وقت گلیوں میں گشت کر رہا ہوتا ہے کہ کوئی بھوکا نہ سو رہا ہو. آپ کو پتا ہے وہ عمر ابن خطاب رات کے وقت گزرتے ہوئے ایک گھر کے قریب سے جا رہے ہیں تو دیکھا ایک مرد باہر بیٹھا ہوا ہے، اندر سے رونے کی آواز آ رہی ہے. اس کے مرد سے پوچھا آپ نے، وہ نہیں پہچانتا تھا. آپ کبھی حجاب ڈالتے کبھی پردہ ڈالتے اور رات کو گلیوں میں مدینے کے گشت کر رہے ہوتے. اس مرد سے پوچھا کیا معاملہ ہے؟
کہا کہ میری بیوی کے بچے کی ولادت کا وقت قریب آ گیا ہے، درد ذہ میں مبتلا ہے اور گھر میں کوئی نہیں ہے، تکلیف ہے۔ جانتے ہو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے اپنی بیوی کو، اپنی بیٹی کو، اپنی بہو کو بلوایا اور کہا جاؤ یہاں پر گھر میں بچے کی ولادت ہونے والی ہے، اس کی تیمارداری کرو۔ صبح تک خلیفۃ المسلمین کے گھر کی عورتیں ایک غریب کے گھر کی عورت کی تیمارداری کر رہی ہیں۔ جب بچے کے ولادت کی آواز آئی، سب سے پہلے مبارکبادی دینے والے عمر ابن خطاب ہیں۔ اس سے کہتے ہیں بھائی تمہیں مبارک ہو، اللہ نے بیٹا عطا فرمایا۔ وہ خوش و خرم ہے کہ میرا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، اجنبی رات کو آیا ہے اور مجھے مبارکبادی بھی دیا، میرے گھر کے سارے کام کاج بھی اٹھا لیا اور اپنی پیٹھ پر گھر سے بوریا لا کر کے آٹے اور راشن کا اس گھر میں پہنچایا اور کہا خوش و خرم رہو، اللہ نے تمہارے گھر میں برکت دی ہے۔ صبح اٹھ کر کے وہ لوگوں کو بتا رہا ہے اللہ نے رات کو ایک عجیب فرشتہ بھیجا، میرے گھر میں اکیلی عورت تھی، درد ذہ میں مبتلا تھی، 3 عورتیں بھی آئی اور ایک مرد بھی آیا، رات بھر میرے ساتھ بیٹھا رہا، مجھے کھلایا پلایا بھی، میرے گھر کی تیمارداری بھی کر کے گیا۔ لوگوں نے کہا جانتے ہو کون تھا وہ؟ عمر ابن خطاب امیر المومنین تھے۔ دنیا کو یہ سیاست کا سلیقہ دینے والا اسلام کا وہ عظیم سپہ سالار ہے۔ آج بھی آپ کو میں بتاؤں اٹلی میں اور ڈنمارک میں اور کچھ کنٹریز میں ایک دن منانے کا پرستاؤ پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ نہیں کہہ رہا ہوں ریچرڈ کا یا ریمونڈ کا، کوئی جو بڑے بڑے ان کے سپہ سالار ہیں ان کا ایک دن منایا جائے گا، جن کو مطلب کوئی بہت بڑا نوبل پرائز ملا ہو۔ میں یورپین کنٹریز کی بات کر رہا ہوں جہاں وہ اپنے بادشاہوں کے پیدائش کا دن یا ان کے کسی اینیورسری کو منانے کا پرستاؤ نہیں پیش کر رہے، بلکہ یورپ کی یہ 2 کنٹریاں ہیں جو یہ پرستاؤ پیش کر رہی ہیں کہ سال میں ایک دن ایسا منایا جائے جس کا نام صلاح الدین ایوبی ڈے ہونا چاہیے۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، دنیا آج بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے، صلاح الدین جیسا جرنیل دیکھا نہیں ہے۔ عزیزان گرامی وقار، یہ چند مثالیں میں آپ کے سامنے رکھا اور اس کے بعد پھر میں تمہیں جھنجھوڑ کر پوچھتا ہوں، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ اسلام سے اچھا کوئی راستہ ہے؟ قرآن یہی کہتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ دوسرا راستہ لے کر کے آئے گا قیامت کے دن اس کا کوئی قبول نہیں کیا جائے گا، نہیں قبول کیا جائے گا، بلکہ وہ سب سے بڑے گھاٹے میں ہوگا، آخرت کے دن خسارہ اٹھانے والوں میں ہوگا۔ آج تمہارے پاس وہ عقل سلیم اللہ تعالیٰ نے دیا جس کو تھوڑی بہت شدھ بدھ ہونا، عقل کا استعمال کرتا ہو، وہ بھی اسلام کے متعلق سوچے گا کہ میرے دین میں اتنی اچھائیاں ہیں، آج تک رب تعالیٰ نے مجھے یہ پیشانی کسی کے سامنے جھکنے نہیں دیا۔ کہیں جھکاتے ہو؟ ارے کھانا کھاتے ہیں، کھانا تو روزانہ ضروری ہے، اور رزق کے معاملے میں تو لوگ ایسے، دنیا کہتی ہے پیٹ پوجا، ہم پیٹ پوجا نہیں کہتے۔ کھانے کے لیے بعض لوگ کہتے ہیں نا پہلے پیٹ پوجا ہو جائے، پوجا کا لفظ ہی ہم استعمال نہیں کرتے۔ کھانا برتن میں رکھا ہوا ہے، آپ کے گھر میں کھانا لا کر کے دیا جاتا ہے، تو کیا آپ سر جھکا کر چاٹ کے کھاتے ہیں یا لقمے اٹھا کر ہاتھ سے کھاتے ہیں؟ ہاتھ سے کھاتے ہیں۔ باقی جانوروں کو دیکھو، بکری کھاتی ہے منہ جھکا کر کھاتی ہے، بیل بھینس وغیرہ سب سر جھکا کر کے کھاتے ہیں، رزق کو چاٹ کے کھاتے ہیں، ان کا سر جھک جاتا ہے۔ لیکن تمہارے سر کو رب نے اتنا محترم رکھا کہ روز جو تمہیں رزق کی ضرورت ہے اس کے سامنے بھی مت جھکاؤ۔ سر جھکانا ہے تو رزق کے سامنے نہیں، رزاق کے سامنے جھکایا جائے۔ تمہاری پیشانی کو محترم رکھا گیا ہے کہ تم جھکو گے تو کس کے سامنے؟ صرف رزاق جو ہمارا پالنہار حقیقی ہے۔ اور حد تو یہ ہے میرے عزیزو، یہ دنیا کی واحد قوم ہے، یہ واحد مذہب ایسا ہے، یہودی ہوں، عیسائی ہوں، ہندو ہوں، کوئی بھی ریلیجن آپ لے کر کے آئیں، جس کو وہ بہت زیادہ مانتے ہیں یا جس کو گاڈ کہتے ہیں یا جس کو بھگوان کہتے ہیں، ان کی صورت بھی ہوگی، مورت بھی ہوگی، اور سامنے دیکھتے ہیں اور جھکتے ہیں، عبادت کرتے ہیں۔ لیکن تنہا مسلمان ایسے ہیں، کروڑوں مسجدیں ہوں گی، کہیں خدا کی کوئی تصویر دیکھا ہے؟ کہیں مسجدوں میں خدا کا کوئی مورت یا صورت بنائی ہوئی دیکھا ہے؟ نہیں ہے۔ یہ واحد قوم ہے جو بن دیکھے مولا کی بارگاہ میں سجدے میں جھک جاتی ہے۔ صرف بات اتنی ہے کہ ان کو یہ کہنا پڑے گا، اگر میں کہوں میرے نام پر آ جاؤ جھک جاؤ، نہیں، کوئی نہیں جھکائے گا۔ ہاں، یہ کہنا پڑے گا امام کو بھی، اللہ اکبر،
اللہ سب سے بڑا ہے. پھر کوئی پیچھے کھڑا ہوا یہ نہیں پوچھتا کہ کس نے کہا, کون پکار رہا ہے, پیشانی لے جا کر زمین پر لگا دیتے. کیوں؟ ہماری پیشانی خالص اللہ کے لیے ہے. میرے عزیزوں, یہ وہ پرائیورٹیز ہیں اور یہ اسپیشلٹی ہے آپ کے اس کمیونٹی کی جس کو مجھے آپ کے سامنے رکھنا ہے. اتنی سارے اچھے گلشن کو چھوڑ کر اگر کوئی بربادی کی طرف جائے تو پھر سوائے بدنصیبی کے کیا ہے اس کے پاس؟ جس کو اللہ تبارک و تعالی وعدے کیا ہو کہ تم اپنی جان اور اپنے مال کے بدلے مجھ سے جنت خرید لو, جہاں پر سارے اخلاق و کردار اور دنیا کی سب سے اعلیٰ اخلاق تمہیں سکھانے کے دعوے کیے گئے ہوں, وہ چھوڑ کر کے اگر دنیا کہیں اور جائے تو پھر تمہاری یہ ہرما نصیبی ہے. ایک بات میں آپ کو بتاؤں, سکسیس کس کو کہتے ہیں؟ کامیابی. اور ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ مجھے سکسیس کی طرف سفر کرنا ہے. 10ویں پاس نوجوان کو بھی پوچھیں کہ کوئی بھی کورس کر رہا ہے, آگے جا رہا ہے, کیوں جا رہا ہے؟ کچھ سکسیسفل لائف گزارنا ہے, کامیاب زندگی گزارنا ہے, اس کے لیے دروازے کھٹکھٹا رہا ہے. تمہیں پتہ ہے ان مسجدوں کے میناروں سے جو آواز گونجتی ہے اذان کی, اس میں ایک لفظ آتا ہے, سارے لفظ تو آپ کو یاد ہوں گے, اللہ اکبر بھی کہا جاتا ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ بھی, اشہد ان محمد رسول اللہ بھی ہے. اس کے بعد ایک لفظ پکارتا ہے مؤذن, حی علی الصلاۃ. حی علی الصلاۃ کا مطلب ہوتا ہے آؤ نماز کی طرف, آؤ نماز کی طرف. اس کے بعد ایک اور لفظ پکارتا ہے حی علی الفلاح, جس کا معنی معلوم ہے آپ کو؟ مؤذن یہ کہتا ہے آؤ کامیابی کی طرف, آؤ کامیابی کی طرف. ٹوٹل یہ دن میں 10 بار مؤذن پکارتا ہے. فجر میں 2 بار, ظہر میں 2 بار, عصر میں 2 بار, مغرب میں 2 بار, عشاء میں 2 بار. کتنی مرتبہ پکارا؟ 10 بار پکارا تمہیں, آؤ کامیابی کی طرف. لیکن ایک بات یاد رکھو, یہ پکارنے والے مؤذن کی حالت مت دیکھو کہ یہ پکار رہا ہے, بلکہ یہ رحمان کی صدا ہے, یہ اللہ کی صدا ہے جو تمہیں بلا رہا ہے. یہ تو اپنی آواز اور اپنے الفاظ سے ترجمانی کر رہا ہے اور تمہیں اللہ کی صدا تمہارے تک منتقل کر رہا ہے, لیکن حقیقت میں بلانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. مسجدوں میں بلانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ کی صدا پر آپ آ رہے ہو. اب سوچو, جو رحمان تمہیں 10 مرتبہ دن میں یہ بات پہنچا رہا, آؤ کامیابی کی طرف, آؤ کامیابی کی طرف, تم اس چیز کو چھوڑ کر کے کامیابی ان لوگوں کے سامنے ڈھونڈنے نکلے جن کو پیشاب کرنے کا سلیقہ نہیں معلوم, جن کو کھانے پینے کے طور طریقے نہیں معلوم. ان لوگوں کے پاس ہمارے بچے اگر کامیابی ڈھونڈیں گے تو بات یہی ہے, ٹوپی کو سر پر پہنو تو اچھا لگے گا, لیکن دوسری جگہ پہننے لگے تو بیوقوف کہیں گے, ظلم کر رہے ہو ٹوپی کے ساتھ. اسی طرح میں کہتا ہوں مسلمان کو اللہ کی بارگاہ میں آ جانا سب سے بڑی کامیابی ہے, اور اگر دوسروں کے ہاں در در بھٹکتا ہے تو گویا کہ اس نے اپنی حیثیت کو ہی گرا دیا ہے. اسی لیے اقبال نے کیا کہا تھا, بہت اچھی بات, کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے. گراں کا مطلب کیا؟ بھاری. ایک سجدہ کرنے میں تو بھاری پن محسوس کرتا ہے. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, ارے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. در در جھکنے سے تو تمہیں بچا لیتا ہے. اس کے سامنے بھی جھکا, نیتا کے سامنے بھی جھکا, سیٹ کے سامنے بھی جھکا, پولیس کے سامنے بھی جھکا, جج کے سامنے بھی جھکا, سب کے سامنے جھک رہا ہے. ایک سجدہ یہاں کر لے, مولا ہر سجدے سے تجھے آزاد کرتے. یہاں جھکنے والا پھر کہیں اور نہیں جھکتا. ہاں, اسی لیے شاعر نے کہا ہے, مرد حق باطل کے آگے مات کھا سکتا نہیں, سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں. یہ ہماری تاریخ ہے جو آپ کے سامنے ہے. آپ کو پراؤڈ فیل ہونا چاہیے کہ رب تعالیٰ نے مجھے کون سی بڑی نعمت عطا کی, اتنی عظیم نعمت ہے. ایک واقعے کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو آپ کے اندر ڈالنے کی کوشش کرتا ہوں. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کی حلاوت اور چاشنی کس کو ملے گی پتہ ہے؟ 3 چیزیں. جو ایمان کی لذت جس کو ملتی ہے وہ پھر دوسری جگہ نہیں منہ مارتا, ادھر ادھر نہیں دیکھتا کہ کہاں کامیابی ہے, کہاں سکسیسفل ہے, بلکہ جس کو ایمان کی لذت ملی ہے وہ یہ سوچتا ہے کامیابی میرے نبی کے قدموں میں ہے.
مجھے جو ملنا ہے وہ یہیں سے ملنا ہے. بریلی کے امام کہتے تھے یا رسول اللہ خلق کے حاکم ہو تم, رزق کے قاسم ہو تم, جو ملا تم سے ملا تم پہ کروڑوں درود. اور تم ہو حفیظ و مغیث یا رسول اللہ, تم ہو حفیظ و مغیث. کیا ہے وہ دشمن خبیث, تم ہو تو پھر خوف کیا, تم پہ کروڑوں درود. یہ ایمان کی لذت جسے مل جاتی ہے وہ کامیابی حضور کے قدموں میں ہی دیکھتا ہے, پھر اسے ادھر ادھر کی چیزیں نہیں پریشان کرتی. یمن کا ایک قبیلہ تھا بنو کلب. اس قبیلے کے ایک شخص تھے حارثہ نام, ان کی بیوی سعدہ. ایک چھوٹا سا واقعہ بتا رہا ہوں. حارثہ اور سعدہ چھوٹا سا خاندان تھا, 3 بچے تھے. حارثہ کے بیٹوں میں ایک بیٹے کا نام ہے زید. نام یاد رکھیں, بہت امپورٹنٹ نام میں ذکر کر رہا ہوں. ایک ہی نام ایسا ہے جو قرآن میں آیا ہوا ہے, وہ زید. یہ حارثہ کے بیٹے زید ہے, بیوی سعدہ ہے. یہ حارثہ اور سعدہ 3 بچوں کے ماں باپ تھے, ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے. سعدہ ایک دن اپنے بچوں کو لے کر اپنے میکے جا رہی تھی. راستے میں ڈاکوؤں کا حملہ ہو گیا, مال سب چھین لیا قافلے کا. اور اتفاق ایسا کہ یہ 8 سال کے جو زید تھے ان کو بھی ڈاکوؤں نے چھین لیا. ایک ماں سے اس کا 8 سالہ بڑا بیٹا چھین لیا جائے تو ماں کی کیفیت کیا ہوتی. اس قدر درد میں تھی ماں. جان تو بچ گئی, 2 بچے بھی بچ گئے, لیکن بڑا بیٹا میرے ہاتھ سے چلا گیا. مارے مارے صحراؤں میں گھومتی تھی, پکارتی تھی میرا زید میرا زید میرا زید میرا زید. ڈاکوؤں نے زید کو کیا کیا, عکاظ کا ایک میلہ لگتا تھا. اس وقت یہ غلامی کا دور تھا, لوگ انسانوں کو پکڑتے اور بیچ دیتے تھے. وہاں لا کر کے انہوں نے زید کو بیچ دیا, غلام کی حیثیت سے بیچ دیا. آگے میں بتاتا ہوں. یہاں سعدہ کا حال بے حال تھا. واپس گھر آئی تو باپ اپنے شوہر سے کہا, اور شوہر کا حال تو ایسا تھا کہ وہ زید کو اپنے آنکھوں کا نور, اپنے آنکھوں کا سرور سمجھتا. اور اس قدر پیار و محبت والا باپ مارے مارے گھومتا رہا گلیوں میں. اور ان کا لکھا ہوا ایک اشعار کا منظوم ترانہ ہے جو اپنے بیٹے کی جدائی میں لکھا. اپنے تو اپنے دشمن بھی وہ ترانہ سنتے تو رو پڑتے تھے. ایک باپ کا درد اپنے بیٹے کی جدائی میں, بہت روتے تھے بہت. ماں بھی دن رات روتی, باپ بھی پہاڑوں پر چڑھ جاتے اور وہاں سے صدا لگاتے, اے آسمان اگر تو نے زید کو دیکھا ہے تو میرے حوالے کر دے. زمین کے چپے کہیں اگر زید میرا زندہ ہے تو مجھے وہاں تک لے چل. یہ اشعار میں گنگناتے تھے, روتے تھے. اور زید کا کیا ہوا, عکاظ کے میلے میں بیچ دیا گیا. خریدا کون, حکیم بن حزام, جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی لگتے تھے. یہ لے کر کے آئے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مکہ میں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں. تو حضرت خدیجہ کے پاس یہ زید آ گیا, بھائی نے گفٹ کے طور پر دے دیا. حضرت خدیجہ کے گھر میں یہ زید جب آئے, اس وقت ان کی عمر یعنی 10-12 سال کے آس پاس رہی ہوگی. اور یہ ایسا لڑکا جو چھوٹی سی عمر کا, ادب اتنا تھا کہ ہر ایک کا ادب کرتا, بڑے اچھے خاندان سے تعلق رکھنے والا. ہوا کیا, ایک دن آفتاب رسالت, ماہتاب رسالت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی. دیکھا اخلاق و کردار میں کامل بچہ ہے, اور ایک ہی نظر میں بھاگ گیا. پوچھا حضرت خدیجہ سے, کہا کہ یہ غلام ہے, عکاظ کے میلے میں بیچا گیا ہے. حضور نے فرمایا یہ میرے حوالے کر دو, میرے حوالے کر دو. حضور نے جس کو پسند کر لیا ہو, حضور نے جس پر نگاہ رکھی ہو. اب وہ زید خوشی خوشی حضور کے پاس آئے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے اخلاق سے بڑے خوش تھے, اور اس کے بعد محبت بھی ایسی دی, ایسی شفقت دی کہ زید کو نہ باپ کی خبر تھی نہ ماں کی خبر تھی. جو کچھ تھا وہ رسول اللہ کے پاس تھا. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تربیت میں دن گزرتے گئے, بڑے ہو گئے, یہاں تک کہ 16 سال کی عمر تھی. ایک دن حج کے موسم میں یمن کا بنو کلب خاندان آیا ہوا تھا,
اور وہاں حج کے دوران وہ لوگ زید کے باپ حارثہ کے لکھے ہوئے اشعار پڑھ رہے تھے اور لوگوں کو رلا رہے تھے. ایک ہمارے قبیلے میں باپ ہے جو بچھڑے ہوئے بچے کی یاد میں روز روتا ہے, اس کے اشعار تو سنو. لوگ سن کر کے رو رہے تھے, یمن کا کوئی ایسا باپ ہے جو یوسف گم گشتہ کی خبر میں رویا کرتا ہے. یہ لوگوں کی بھیڑ لگی تھی, اسی کے سامنے سے زید کا گزر بھی ہو رہا تھا. بنو کلب کے لوگوں نے زید کو دیکھا, پہچان لیا, یہی تو وہ بچہ ہے جس کی یاد میں اس کا باپ روتا ہے. اور اس کو بلایا اور کہا تیرا نام؟ کہا زید. باپ کا نام حارثہ. کہا یہی تو ہے جس کے غم میں پورے اشعار پڑے جا رہے یمن میں. زید سے کہا تجھے پتہ ہے تیرے باپ کا رو رو کر کے کیا حال ہو گیا؟ تیری ماں صحراؤں میں آواز دیتی ہے, پہاڑوں پر چڑھ جاتی ہے. ایک بچے کے لیے اس کے ماں باپ کی جدائی بتا دینا کتنی بڑی بات تھی. میرے عزیزوں, سالوں کی یہ گم گشتہ خبر پھر سے واپس مل گئی ہے. زید نے کیا کہا کہ اب میرے ماں باپ سے جا کر کہہ دیں کہ رونا دھونا بند کریں, اونٹوں کی طرح ادھر ادھر بھٹکنا بند کریں, انہیں میرا سلام پہنچائیں اور کہیں انہوں نے جہاں مجھے دیکھنا تھا اس سے بہتر جگہ میں ہوں, اس سے بہتر جگہ میں ہوں. یہ بنو کلب خاندان گیا یمن, جا کر کے باپ سے کہا, حارثہ سے اور سعدہ سے, خبر تمہارے لیے اچھی لائے, تمہارا گم ہوا بیٹا جو پچھلے 10-12 سالوں سے تمہیں نہیں مل رہا تھا وہ حرم کعبہ کے پاس ہمیں نظر آیا ہے. غلام بنا کر لوگوں نے بیچا ہے اسے, لیکن وہ ایک ایسے حسین و جمیل کی غلامی میں ہے, ایک ایسے حسن والے کی غلامی میں ہے کہ زید وہاں سے ہٹنا نہیں چاہتا. باپ نے کہا میرے کلیجے سے پوچھو مجھ پر گزرتی کیا ہے, اس کی ماں سے پوچھو, ایک نظر دیکھ لے گا وہ واپس ہماری جھولی میں آ جائے گا. دوڑتے دوڑتے یمن سے گھنٹوں یعنی جو مہینوں کا سفر تھا دنوں میں طے کر کے پہنچے. مکہ آئے, جیسی آئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈا, حضور پاک مل گئے تو دھاڑے مار مار کر باپ رونے لگا اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ کے متعلق سنا ہے یتیموں کے والی ہیں, آپ کا دل بہت بڑا ہے, مجھ باپ کے اوپر رحم کیجئے, برسوں سے اپنے بچے کے لیے ترس رہا ہے, میں اور میری بیوی تڑپتے ہیں, صحراؤں میں آواز دیتے ہیں. حضور نے پوچھا ہوا کیا ہے تمہارے ساتھ؟ کہا ہمارا بیٹا گم ہو گیا تھا, برسوں ہو گئے تھے, لیکن سنا ہے وہ یہاں رہتا ہے. حضور نے پوچھا کیا نام ہے اس کا؟ کہا زید اس کا نام ہے, میرا نام حارثہ ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب زید کے بارے میں پوچھ لیا. حضور جس سے خود محبت کرتے ہو, حضور جس سے محبت کرتے ہو, باپ نے پوچھ لیا. حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے, میں ایک باپ کے کلیجے سے اس کے بیٹے کو الگ نہیں کر سکتا, ماں سے اس کے بیٹے کو جدا نہیں کر سکتا, لیکن بات اتنی ہے کہ زید کو بلایا جائے, فیصلہ اس کے ہاتھ میں ہے, فیصلہ اس کے ہاتھ میں ہے. میں زید کو بلاتا ہوں. غلام تھے اس وقت, حضرت زید کو بلایا گیا اور اس وقت بھری جوانی والا زید ہے. جیسی ہی آئے پہلی نظر باپ کو دیکھا, ماں کو دیکھا, ماں باپ تو چیخ پڑے ہمارا زید مل گیا, ہمارا زید مل گیا. لیکن کمال کی بات میں دیکھتا ہوں ایسی دیوانگی پوری دنیا میں نہیں ہے. زید نے دیکھا اپنے ماں اور باپ کو, لیکن اسی وقت اپنی آنکھیں جھکا لی اور حضور کی طرف کر لیا. کہا نہ, ادھر پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. حضور نے دیکھا کہ زید ماں باپ کی طرف دیکھ نہیں رہے ہو, جو رو رو کر کے برا حال کر چکے ہو. حضور نے زید سے کہا پہچانتے ہو؟ کہا ہاں حضور یہ میرے باپ ہیں اور یہ میری ماں ہے, یہ میرے چچا ہیں. حضور نے فرمایا پھر ملتے کیوں نہیں ہو؟ کہا سرکار اگر اجازت ہو تو ملوں گا, برسوں کا بچھڑا ہوا جوان ہے, آپ اجازت دو تو میں ملوں گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ تمہیں اجازت ہے. جیسی گئے اس منظر کو جو بیان کیا گیا ہے میرے عزیزوں, ہم پڑھتے ہیں تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں. ماں لپٹ کر کے اپنے بچے کو ہر جگہ چوم رہی ہو, باپ سینے سے لگا کر کے دھاڑے مار کر رو رہا ہو. پہلے تو غش کھا کر گر گیا تھا, پھر افاقہ ہوا, یہ دردناک منظر تھا. اس کے بعد زید بن حارثہ کو کیوں نہ تکلیف ہو, غم کیوں نہ ہو, ماں باپ بچھڑے ہوئے اتنے سالوں کے بعد دیکھنے کو ملے, دل پر کیا بیت رہی ہوگی. میری ماں وہی جو مجھے خشکیوں میں پالا کرتی, تریوں میں پالا کرتی, میرا باپ وہی جو خون پسینے کی کمائی سے مجھے کھلایا تھا, آج آ گیا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا
یہ جو جذباتی منظر ہے اس کو ختم کر کے اب اعلان کر دو کہ تمہاری ماں آئی ہے تمہیں یمن سے لینے کے لیے، تمہارا باپ آیا ہے، تمہارا چچا آیا ہے تمہیں یمن سے لینے کے لیے، میں نے فیصلہ تمہارے حوالے کر دیا ہے، میں اپنے غلامی سے تم کو آزاد کر دیتا ہوں، تم بغیر کوئی فدیہ لیے ہوئے، بغیر کوئی پیسہ لیے ہوئے، اس وقت اپنے غلام کو کوئی چھوڑتا نہیں تھا، لیکن تمہاری ماں کا درد دیکھا نہیں جا رہا، میں آزاد کر دوں گا بغیر کسی فدیہ کے، تو اپنی ماں اور اپنے باپ کے پاس جا سکتا ہے۔ اتنا حضور کا فرمان، آزاد کر دینا مکہ میں آسان نہیں تھا۔ بیٹے کو آزاد کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، تب جانتے ہو وہ کمال کا بیٹا ہے زید بن حارثہ، اسی وقت اپنی ماں کو دیکھتے ہیں، باپ کو دیکھتے ہیں، چچا کو دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد مکہ والے یہ منظر دیکھنے کے لیے جمع تھے، مخاطب ہو کر کے کہتے ہیں اے سارے مکہ والوں گواہ ہو جاؤ، میں اپنی زندگی حضور محمد مصطفیٰ کے لیے وقف کر دیا ہے، میں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زندگی وقف کر دی ہے، نہ مجھے یمن جانا ہے، نہ مجھے بنو کلب جانا ہے۔ ماں اور باپ دیکھتے رہ گئے۔ باپ نے پوچھا زید آزاد کیا گیا ہے اور آزادی کی زندگی کو چھوڑ کر تو غلامی کی زندگی کو قبول کر رہا ہے؟ زید بن حارثہ نے اس وقت تاریخی جملہ کہا تھا، کہا بابا آپ نے جتنی شفقت کی ہوگی یا 1000 ماں باپ مل کر اپنے بیٹوں پر جتنی شفقت نہیں کیے ہوں گے اس سے زیادہ شفقت محمد الرسول اللہ نے کیا ہے۔ میں 1000 آزادیوں پر اس ایک غلامی کو، میں 1000 آزادیوں کو قربان کرتا ہوں اس ایک غلامی پر، میرے لیے زندگی بھر یہ غلامی کافی ہے۔ اتنا کہا تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے باہوں کو پھیلا دیا، سینے سے لگایا اور زید بن حارثہ کو لے کر خانہ کعبہ کے پاس آئے۔ میرے عزیزو ان کا حال بھی ایسا ہے کہ اگر کوئی ٹوٹ کر چاہتا ہے تو یہ نہیں ہے کہ تو چاہ رہا ہے، بلکہ ان کا حال یہ ہے اتنا دیا سرکار نے مجھ کو جتنی میری اوقات نہیں، یہ تو ان کا کرم ہے ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں۔ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دے اور خود کہے منگتے کا بھلا ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زید بن حارثہ کو پکڑتے ہیں، خانہ کعبہ کے پاس لے آتے ہیں، ہجوم جمع تھا، مکہ والے سب کھڑے تھے، تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر کے کہتے ہیں اے مکہ والوں سن لو، آج سے زید کو میں نے آزاد کیا ہے، اور صرف آزاد نہیں، آج سے یہ میرا وارث ہے اور میں اس کا وارث ہوں، یہ میرا بیٹا ہے۔ حضور نے تنہا ایک ہی صحابی کے لیے کہا یہ میرا بیٹا ہے، اور اس کے بعد زید بن حارثہ کو لوگ جو مکہ میں پکارتے تھے زید بن محمد کہتے تھے، محمد کا بیٹا زید، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹا ہونے کا شرف پایا ہے۔ میرے عزیزو یہ جنہوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار کا ایک بار مزہ چکھ لیا تو وہ پھر یوں ہی کہتا ہے پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں۔ حضور پاک کی گلی میں جو ایک بار مزہ لے لے وہ پھر دنیا کی ٹھوکریں نہیں کھاتا۔ اسی لیے آج تم سب کے لیے میرے عزیزو ایک ہی فرمان میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سنا کر رخصت ہوتا ہوں۔ ایمان کی حلاوت اس کو ملتی ہے جو اپنی زندگی میں سب سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور دوسری چیز یہ بھی ہے کفر میں جانے کو ایسا ناپسند کرتا ہو جیسے آگ میں ہاتھ ڈالنے کو ناپسند کرتا ہے۔ کفار و مشرکین کے میلے آج لگ رہے ہوں گے لیکن تمہارا امتحان ہوگا، 31 نائٹ آنے والی ہے، یہ آزمائش کی رات ہے، لوگوں کو دیکھا جائے گا کہ تم کون سی عیاشیوں میں جاؤ گے، تم اس رات کو کیا دنیا داروں کو دیکھ کر ان کے پیچھے بھاگ جاؤ گے۔ ایک بات یاد رکھو، شیروں کو جس کام کے لیے پیدا کیا گیا اسی کام پہ رہنا چاہیے، اور شیر اگر اپنا کام بھول جاتا ہے تو کتے اس کے اوپر لگ جاتے ہیں۔ تمہارا کام کتوں کی طرح بھونکنا نہیں ہے، تمہارا کام شیروں کی طرح دھاڑنا ہے۔ میرے عزیز محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ شیر جو گٹر اور نالی کے لیے نہیں پیدا کیے گئے، اعلیٰ اخلاق و کردار کے لیے پیدا کیے۔ تم امت محمدیہ خیر امت ہو، شراب پینے کے لیے نہیں، جوا کھیلنے کے لیے نہیں، تاش کے پتوں پر مال اڑانے کے لیے نہیں، غلط نگاہوں کو پھیلانے کے لیے نہیں، آوارہ گردی کے لیے نہیں پیدا کیے گئے، تمہاری نسبت رسول اللہ سے ہے۔ اتنی بات یاد رکھو، اللہ نے مجھے خیر امت کہا ہے، میری آنکھیں اٹھ رہی ہیں تو فرشتے بھی دیکھ رہے ہیں، رب تعالیٰ دیکھ رہا ہے، میرے
چلنے پھرنے کو رب تبارک و تعالی اس کے علم سے کوئی ایک ادا بھی میری بے خبر نہیں ہے، غافل نہیں ہے۔ اس لیے عزیزان گرامی اوقات تمہارے اس آنے والے نئے سال کی کیسے آپ اوپننگ کرتے ہو، کیسے اس کی ابتدا کرتے ہو، یہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ گناہوں کی لذت کے ساتھ اپنی زندگی کا ایک نیا سال شروع کر رہے ہو، یا پھر رب تبارک و تعالیٰ کی تسبیح و تہلیل اور مصطفیٰ کریم کے قدموں میں درود بھیج کر اپنے نئے سال کی ابتدا کرتے ہو۔ میں تو یہ اعلان کرتا ہوں، اگر میرا یہ میسج سب تک پہنچ جائے کہ ہم نے بہت ساری عیدیں منائی ہیں، بہت ساری محفلیں منائی ہیں، ہم عید میلاد النبی کے نام پر جلسے جلوس سب کرتے ہیں، ہم 11ویں کے نام پر غوث پاک کے جلسے سجاتے ہیں، اعلیٰ حضرت کے نام پر، غریب نواز کے نام پر جلسے کرتے ہیں، لیکن دنیا ایک عید مناتی ہیپی نیو ایئر کی، 31st نائٹ کی۔ میرے عزیزوں، ہم نوجوانوں سے کہتے ہیں اس عید کو دنیا کی عید ہے، اس کو بدل کر کے ہم ناموس رسالت کے لیے وقف کیوں نہ کرتے ہیں؟ ہم بھی اپنی مسجدوں میں رات کو آ جائیں، ساری مسجدیں یہ سال کے اختتام کے وقت کھل جائیں عشاء کے بعد، اور ہر مسجد اس بات کا خیال کرے کہ ہمارا وہ نوجوان آج کہیں عیاشی پر نہ جائے، اپنے سال کی اختتام اور ابتدا ہو رہی ہو۔ یہ ہم کو پتہ نہیں، ابھی تو ہم بیٹھے ہیں، اگلے سال تک ہم رہیں گے کہ نہیں رہیں معلوم نہیں، یہ تو دسمبر کا لاسٹ چل رہا ہے، لیکن یہ ہمیں پتہ نہیں 1 جنوری دیکھ سکتے ہیں کہ نہیں دیکھ سکتے، ہم میں سے کسی کو علم نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود اگر اللہ تعالیٰ نے دے دیا آپ کو اس سال کا آخری، توبہ کرنا چاہیے۔ اے رب ذوالجلال، یہ پورا سال میرا جو بدکاریاں ہوئی ہیں، مجھ سے جو خرابیاں ہوئی ہیں، مجھ سے جو گناہ ہوئے ہیں، معاف کر دے۔ تو ایک نیا سال میری زندگی میں کھول رہا ہے، مولا پچھلے سال جو مجھ سے گناہ ہوئے، اس سال وہ گناہ نہ ہو۔ میں تیرے دربار میں پناہ مانگتا ہوں، تیرے دربار کی پناہ مانگتا ہوں ان تمام شیاطین کے شر و فساد سے جنہوں نے مجھے بدکار بنانے کی کوششیں کی ہیں۔ اگر اس رات تمہاری دعا قبول ہو گئی تو انشاءاللہ 2024 ہمارا ہے۔ لوگ آج بہت ساری بھوشمانیاں کر رہے ہیں، 2024 ان کا ہے، ان کا ہے۔ میں کہتا ہوں غلامان مصطفیٰ کا ہے۔ ہاں، سال کی ابتدا اگر حضور پاک کے نام سے کرو، درودوں کی خیرات اور درودوں کی ڈالیاں نچھاور کرو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اور اللہ سے مدد مانگو کہ مولا اس سال کی ابتدا ہم تیرے نام سے شروع کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ یقین ہے میرے عزیزوں، جو دروازے بند ہیں وہ کھلیں گے ضرور، اور جو آفتیں آئی ہیں وہ ٹلیں گی ضرور۔ بس بات صرف اتنی ہے، قرآن بھی کہتا ہے، جس کی ترجمانی اقبال کرتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا ہے، لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ کریم کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نوجوانوں سے گزارش ہے، آج آپ یہاں پر تو پتہ نہیں ہے کمیٹی والے اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ نہیں دیتے، لیکن 31st نائٹ جو آئے گی، میری گزارش ہے کہ آپ مسجد کو کھلی رکھیں، اس رات یہاں ذکر کی محفل سجائی جائے، کریں گے انشاءاللہ۔ جو جہاں ہے وہ اپنی مسجدوں میں اس بات کا عہد کرے کہ آج ہم ذکر کریں گے، توبہ اور استغفار کریں، اور حضور پر درود پاک کی محفل سجائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس عزم کو قبول فرمائے۔ مولا کریم ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں کامیابی ڈھونڈنے کی توفیق دے۔ مولا کریم بس اتنی دعا ہے کہ ہماری زندگی جب تک رہے تیرے نبی کے وفاداروں میں شمار فرما، اور بارگاہ مصطفیٰ میں یہ عریضہ ہے، یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے، غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، تو جو چاہے تو میل میرے دل کے دھلے، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا، گندے نکمے کمی مہنگے ہیں کوڑی کے 3، کون ہمیں پالتا تم پہ کروڑوں درود، بے ہنر و بے تمیز کس کو ہوئے ہیں عزیز، ایک تمہارے سوا تم پہ کروڑوں درود، تم ہو عفو و غفور، تم ہو عفو و غفور، بخش دو جرم و خطا تم پہ کروڑوں درود، کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود۔ یا رسول اللہ دل بے چین ہے، بے قرار ہے، گناہ جب زیادہ ہوتے ہیں تو دلوں میں گھبراہٹ زیادہ ہوتی ہے، اور ان دلوں کی گھبراہٹ کا علاج ڈاکٹروں کی گولیوں اور انجیکشن سے نہیں ہے، ان دلوں کا قرار صرف اتنا ہے، یا رسول اللہ دل کرو ٹھنڈا میرا،
वो कफे पा चांद सा सीने पे रख दो जरा तुम पे करोड़ों दर हो व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सलाम अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान अल्लज़ी खलक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिल इंसी वल जान व अला आलिही व अस्हाबिही ज़िल खैरि वल इहसान अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जुदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। कुरान पाक में एक ऐसी आयत है जिसके मुताल्लिक यहूदी कहते हैं कि अगर ये आयत हमारे दीन में दाखिल हुई होती या हमारी किताब में उतरी होती तो हम उसको ईद का दिन मना लेते। यहूदी ये कहते हैं इस आयत का नुज़ूल अगर हमारी किताबों में हुआ होता तो जिस दिन ये आयत उतरी उस दिन को हम ईद का दिन मना लेते। वो आयत कौन सी है वही मैंने आज आपके सामने तिलावत की है। अल्लाह फरमाता है ये हज्जतुल विदा के मौके पर हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का आखिरी हज था आपकी ज़ाहिरी ज़िंदगी का। उस दिन ये आयत नाजिल हुई थी और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपना हज मुकम्मल करके इरशाद भी फरमाया था कि आज के बाद हो सकता है कि मैं इस जगह पर तुमसे दोबारा मुलाकात ना करूं। और वो आखिरी हज कहा जाता है और आखिरी खुतबा भी हुजूर का खुतबतुल विदा जिसको कहते हैं मशहूर है। उस वक्त ये आयत उतरी थी। आयत का माना पहले सुन लें, तर्जुमा। रब ताला फरमाता है अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती। आज के दिन मैंने तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया। तो नाज़रीन गिरामी, इस तकरीर के ज़रिए आपने समझा होगा कि इस आयत का मफ़हूम और इस आयत की तफसीर क्या है। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को कुरान मुक़द्दस को पढ़ने की और समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।